الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الوفاء والجزاء والبقاء وصلی علی من کان نبیا وآدم بین الماء۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قبل میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، طاقت میں، بادشاہی میں، ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، بس یہ ہے کہ تم صاحب ایمان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہو جو اونٹنی پر سفر کر رہا ہو، ریگستان میں ہو اور راستے میں چل کر کہیں آرام کرنے کے لیے وہ نیچے اونٹنی سے نیچے اتر کے لیٹ جائے اور اس کا سارا ساز و سامان اونٹنی پر ہو، وہ کچھ دیر کے بعد جاگے تو اس کی اونٹنی غائب ہو اور وہ اونٹنی کو تلاش کر کر کے تھک جائے اور واپس اسی جگہ پر آئے نا امید سا ہو کر، اور یہ سوچ کر کہ اب موت ہی آ سکتی ہے۔ پھر اسی جگہ اسے نیند آ جائے اور وہ نیند سے جب بیدار ہو اور دیکھے کہ اونٹنی موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اس کی الفاظ دائیں بائیں ہو گئے، کہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس سے الفاظ آگے پیچھے ہوئے اور وہ یہ کہہ بیٹھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، کیونکہ یہ اس کے الفاظ خوشی کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی ملنے والے شخص سے بھی زیادہ خوش ہو۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی حرمت بیان فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کو گند کہا گیا۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ تو قطعاً حرام ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ انسان بھول کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ جاتا ہے، 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 اللہ تعالیٰ
تو کیونکہ بھول اس امت پر معاف ہے، اس وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا بلکہ اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان بھول جائے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تو کیونکہ بھول اس امت پر معاف ہے، اس وجہ سے یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 نیکی۔ تو اصل صرف نیکیاں کرنا نہیں ہے بلکہ نیکیوں کو بچا کر رکھنا بھی ہے۔ انسان نیکیاں بڑی محنت سے کرتا ہے اور پھر غیبت اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایسے عمل سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور ابی بصریہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دی، تو کچھ دیر کے بعد ان کے گھر میں کوئی بندہ ایک روٹیوں کا تھال لے کر آیا۔ انہوں نے خادمہ سے کہا ذرا گنتی کرو کتنے ہیں، کتنی روٹی ہے۔ خادمہ نے گنتی کر کے بتایا کہ 9 ہیں۔ فرمایا واپس کر دو ہماری۔ 3 بار اسی طرح ہوا تو خادمہ پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی دی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، یہ تو 9 ہیں۔ تو خادمہ کہنے لگی وہ بھوک کی وجہ سے ایک روٹی میں نکال لیتی تھی، دینے والا 10 ہی دے کر جاتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی اور نیکیوں کو بچا کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔